السلام علیکم، میں ہوں سائمہ اسحاق۔ عالمی ادب سے معروف رشین ادیب انطون چیخوف کا ایک افسانہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کا اردو ترجمہ کیا ہے محمد ظفر نے۔ افسانے کا عنوان ہے ٹھوکر۔ اس کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ اس کی ماہانہ آمدنی 100 روبل تھی اور قریب قریب اتنی ہی رقم کے اخراجات تھے۔ بہرحال وہ ایک مطمئن اور مسرور زندگی گزار رہا تھا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر اس نے اخبار اٹھایا اور کرسی کی پشت سے ٹک کے سرسری ورق گردانی کرنے لگا۔ اس کی بیوی ماشا کھانے کے برتن سمیٹنے لگی۔ اوہ ایلون، اچانک ماشا کو کچھ یاد آیا۔ میں تو بھول ہی گئی تھی۔ کیا بھول گئی تھیں؟ ایلون بیوی کا چہرہ ٹٹولنے لگا۔ خیریت؟ میں نے لاٹری کا ایک ٹکٹ خریدا تھا۔ ماشا کے چہرے پر خجل سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ آج اس کی قرآندازی تھی، مجھے اخبار دیکھنا یاد ہی نہیں رہا۔ ذرا لاٹری کا نتیجہ دیکھنا، ہو سکتا ہے اس مرتبہ انعام نکل ہی آئے۔ تم خواہ خواہ ہر مہینے رقم ضائع کرتی ہو، ایلون نے ہلکی سی برہمی کا اظہار کیا۔ پہلے تمہارا کوئی انعام نکلا ہے جو اب نکلے گا؟ تم ذرا نمبر تو دیکھو، ماشا نے اداس سے لہجے میں کہا۔ کیا خبر، اس بار میرا ہی ٹکٹ قرعے میں نکل آئے؟ نمبر بتاؤ، ایلون ہنس دیا۔ سیریز نمبر 9 499 اور ٹکٹ نمبر ہے 26۔ ماشا برتن سمیٹ کے باورچی خانے میں چلی گئی۔ ایلون کو انعام وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ اسے لاٹریوں پر یقین تھا۔ مطلب کی تمام خبریں پڑھ لینے کے بعد کوئی خبر اس کے پڑھنے کو نہ رہی تو وہ لاٹری کے نتیجے کا صفحہ کھول کر بیٹھ گیا۔ سیریز نمبر 9 499۔ انعامی نمبر پر نگاہ پڑتے ہی ایلون کو برقی جھٹکا سا لگا۔ ماشا نے یہی نمبر بتایا تھا؟ ایلون کا دل دھڑکنے لگا۔ ایک بار پھر اس نے انعامی نمبر غور سے پڑھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ وہ خود کو یقین دلانے کے لیے اخبار پر جھک کے دوہرا ہو گیا۔ اخبار میں واقعی یہ نمبر چھپا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے یقین کرنا پڑا کہ اس کی آنکھیں اسے فریب نہیں دے رہی ہیں۔ نمبر کے ساتھ ہی 1 لاکھ روبل کے انعام کی خوشخبری تھی۔ ایلون نے 1 لاکھ کے ہنسوں سے نظریں ہٹانے کے لیے خود کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے محسوس کیا کہ اس کا جسم پتھر کا ہو گیا ہے اور کسی بھی لمحے چٹخ کے درمیان سے ٹوٹ جائے گا۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر سر اوپر اٹھایا اور یکایک پھر اخبار پر جھک گیا۔ اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کا معدہ سکڑ کر ایک گیند بن رہا ہو اور پھیپھڑے بے پناہ پھول گئے ہوں، اور اگر اس نے یہ خوشخبری پل بھر بھی ماشا سے چھپائی تو وہ پھٹ پڑے گا۔ ماشا، وہ خوشی سے لرزتی آواز میں چیخا۔ سیریز نمبر 9 499 اخبار میں موجود ہے۔ ماشا قریب ہی کھڑی میز پوش سمیٹ رہی تھی۔ ایلون کی بدلی بدلی آواز پر وہ چونک پڑی۔ میز پوش اس کے ہاتھ سے چھٹ گیا اور فرش گندا ہو گیا۔ اس کا چہرہ زرد ہو کے رہ گیا۔ پھر وہ سنبھلی اور بے یقینی سے آنکھیں پھیلاتی ہوئی ایلون کو گھورنے لگی، جیسے ایلون نے اس سے مذاق کیا ہو۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ ایلون کو مسلسل اخبار پر جھکا دیکھ کر ماشا دوسری بار چونکی۔ پھر ایلون کی طرح اس پر بھی شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مذاق تو نہیں کر رہے ایلون؟ سیریز نمبر تو یہی ہے، ایلون گھٹی گھٹی آواز میں گویا ہوا۔ اور ٹکٹ نمبر؟ ماشا کی آواز بھی بدل گئی۔ ٹکٹ نمبر کیا ہے؟ وہی ہے جو تم نے بتایا تھا۔ ایلون نے جواب دینے کی کوشش کی، مگر صرف لب ہلا کر رہ گیا، جیسے الفاظ ہونٹوں تک آنے کے بجائے حلق کے گڑھے میں اتر رہے ہوں۔ وہی جان کا شکار ہونے لگا۔ اس کے سرخ چہرے نے ماشا کو یقین دلا دیا کہ وہ مذاق نہیں کر رہا ہے۔ کون سا انعام نکلا ہے؟ دوسرا، تیسرا یا؟ ماشا چلا کر پوچھنے لگی۔ 1 لاکھ روبل والا؟ آہستہ بولو، ایلون نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے خاموش کیا۔ شور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اوہ ایلون، ماشا نے سرگوشی کی۔ وہ اپنی خوشی پر قابو پانے میں ناکام رہی۔ اس کا رواں رواں جھوم اٹھا۔ وہ جیسے کمرے میں ناچتی اور چکراتی ہوئی گیت گانے لگی۔ میرا انعام نکل آیا، میرا انعام نکل آیا، 1 لاکھ روبل کا انعام نکل آیا۔ انعام صرف تمہارا نہیں ہے،
ایلون کے جذبات گویا ماشا کے الفاظ نے جھنجھوڑ دیے۔ ایک ثانیے کے لیے اسے طیش بھی آیا، لیکن اس نے موقع کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے خود کو فوراً سنبھال لیا۔ انعام ہم دونوں کا ہے، وہ حواس باختگی سے بولا۔ ہم کوئی دو تھوڑی ہیں، ایک ہیں، یک جان دو قالب۔ وہ دیر تک بوکھلاہٹ میں ماشا کو اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا۔ پھر ماشا کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ دیکھ کر وہ جھینپ گیا اور ہنس دیا۔ انعام واقعی ہم دونوں کا ہے۔ ماشا نے اپنا سر ایلون کے کندھے پر ٹکا دیا۔ ہم دو نہیں ایک ہیں۔ ماشا، اب ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ ایلون جذبات کی رو میں بہتا ہوا دور نکل گیا۔ ہم واقعی ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے۔ میں تمہاری ہوں، میرا سب کچھ تمہارا ہے، 1,00,000 روبل بھی تمہارے ہیں۔ 25,000 روبل سے ہم ایک عالی شان گھر خریدیں گے۔ ایلون کو اپنی ناآسودہ خواہشات کا احساس ہونے لگا۔ میں ایک شاندار گھر خریدوں گا اور ایک نئی گاڑی بھی لینا چاہتا ہوں۔ 10,000 روبل میں دنیا بھر کی سیر کرنے کا متمنی ہوں۔ باقی رقم ہم بینک میں رکھ دیں گے، اس طرح ہمیں ہر ماہ معقول منافع ملتا رہے گا۔ مجھے تم سے پورا اتفاق ہے، ماشا نے جوش میں کہا۔ وہ خود بھی تصور میں 1,00,000 روبل کے نوٹ گن رہی تھی اور ان سے کھیل رہی تھی۔ وہ اپنی ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں خرید رہی تھی جن سے محض پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اب تک محروم تھی۔ واقعی ہمیں ایک اچھے سے گھر کی شدید ضرورت ہے۔ تمہاری دوسری تجویز سے بھی مجھے اتفاق ہے۔ ایک عمدہ سے گھر کے لیے ایک گاڑی بھی لازمی ہے۔ پھر 10,000 روبل سے ہم دنیا بھر کی سیر کریں گے۔ میں خود بھی ایک عرصے سے ٹیولا اور اوریل کے سرسبز و شاداب علاقے دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ باقی رقم ہم بینک میں رکھ دیں گے تاکہ مستقل آمدنی ہوتی رہے۔ چند لمحے خاموش رہ کر ماشا نے پھر آنکھوں میں کچھ خواب سجا لیے اور خود کلامی کرنے لگی۔ ہم دنیا بھر کی سیاحت کریں گے، نیاگرا جائیں گے، روم کی سیر کو چلیں گے۔ ہم ساری زندگی عیش کریں گے، صرف عیش۔ ایلون تصور میں پیرس کا سفر کر رہا تھا۔ ایک خوبصورت دوشیزہ اپنے چہرے پر دل نواز مسکراہٹ سجائے اس کے روبرو جھکی ہوئی مارٹینی کا جام پیش کر رہی تھی۔ ایلون کے رگوں پہ میں بجلی دوڑنے لگی۔ مان اس کی سماعت سے بیوی کے کچھ الفاظ ٹکرائے اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بحری جہاز ایک دھماکے سے پھٹ کر غرقاب ہو رہا ہو۔ اس نے چونک کر بیوی کی طرف دیکھا۔ ماشا کے لب ساکت تھے۔ ایلون پھر اپنے خیالوں میں اڑنے لگا۔ اس مرتبہ وہ اپنے خوابوں کے جزیرے میامی پر لنگر انداز ہوا۔ میامی میں ایک رنگین چھتری کے نیچے نیم اریاں دوشیزاؤں کے شباب کی دھوپ سے وہ اپنی حسرتیں سینک رہا تھا۔ وہ ایک مالدار شخص تھا، اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی اور وہ محض تفریح کے لیے میامی آیا تھا۔ وہ تفریح کر رہا تھا۔ اس کے سامنے سے ایک کے بعد ایک حسینہ لچکتی بل کھاتی گزر رہی تھی۔ سب اس کے ایک اشارے کی منتظر تھیں، مگر ایلون کے چہرے پر مسلسل سنجیدگی طاری تھی۔ وہ ہر لڑکی رد کرتا جا رہا تھا۔ آج وہ بے حد محتاط تھا۔ آج اس کے پاس اپنی پسند خریدنے کی قوت تھی۔ انسان کے پاس خریدنے کی قوت ہو تو پسند نخرے کیوں نہ کرے۔ اس کی پسند بھی اپنے ناز اٹھوا رہی تھی۔ پھر اس سے پیشتر کہ ایلون کی نگاہیں کسی دلکش جسم کے گرد لپٹ جاتیں، اس نے ماشا کی آواز سنی۔ میامی پھر خوابوں کا جزیرہ بن گیا۔ شباب کی آگ سے تپتے ہوئے کندن جیسے خوبصورت جسموں کی جگہ ایک بے ڈول اور بھدی عورت نے لے لی۔ ایلون نے ایک اچٹتی نگاہ اس غیر متناسب عورت پر ڈالی۔ عورت 1,00,000 روبل کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی۔ 1,00,000 روبل کے ذکر میں عجیب جادو تھا۔ دوسرے ہی لمحے ایلون اٹلی کے ایک عالی شان ہوٹل کے حمام میں پہنچ گیا، جہاں ایک دوشیزہ مخروطی انگلیوں سے ایلون کے جسم کی ساری تھکن کافور کر رہی تھی۔ ایلون مدہوش ہوا جا رہا تھا۔ یک بیک ایک کرخت مگر مانوس آواز نے اس کی خواہشیں حمام کے فرش پر پچھاڑ دیں۔ اس کے جسم پر گدگدی کرتی ہوئی گداز انگلیوں کی جگہ ایک بھدے سے ہاتھ نے لے لی۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ماشا اس کے جذبات سے بے خبر خوابیدہ لہجے میں خود کلامی کر رہی تھی۔ میں بھی دنیا کی سیاحت کرنا چاہتی ہوں، عیش کرنا چاہتی ہوں۔ عیش۔ ماشا کے اس لفظ پر ایلون کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے آسمان کی بلندی سے پتھریلی چٹان پر پٹک دیا ہو۔ ماشا، تم کون سا عیش کرنا چاہتی ہو؟ عیاشی کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ ایلون زیر لب بڑبڑایا۔ پھر حیرت زدہ ہو کے وہ ماشا کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے اعصاب تن گئے۔
اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی بیوی کی آنکھیں بھی وہی خواب دیکھ رہی ہیں جو اس کی اپنی آنکھوں میں بسے ہوئے ہیں۔ ان خوابوں نے اس میں زندگی کی روح پھونک دی تھی، مگر یہی خواب ماشا کی آنکھوں میں اتر کر بھیانک معلوم ہو رہے تھے۔ ایلون کا خون کھول گیا۔ ماشا کی آنکھوں میں خوابوں کے کرداروں کی جنس بدل گئی تھی۔ ایلون کے خوابوں کی خوبصورت دوشیزائیں خوبرو مردوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ تم کس قسم کا عیش کرنا چاہتی ہو؟ ایلون کا دل چاہا کہ وہ پھیپڑوں کی پوری قوت سے چیخے اور بہت زور سے اپنی بیوی کے منہ پر تماچا مارے، پھر اس کی گردن دبوچ کر اس سے پوچھے کہ بول، تو کس قسم کی عیاشی کرنا چاہتی ہے؟ ایلون کے سینے سے ایک چیخ بلند ہوئی، مگر لبوں تک آتے آتے مردہ ہو گئی۔ 1,00,000 روبل کے کھو جانے کے خوف نے اس کا اشتعال دبا دیا اور اس کے اندر سناٹا کر دیا۔ ماشا اب محض ایک بیوی نہیں تھی، وہ 1,00,000 روبل کا چیک تھی، اور ایلون کو 1,00,000 روبل کی طاقت کا پورا اندازہ تھا۔ ماشا پر غصہ ظاہر کرنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ 1,00,000 روبل سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے اور اس کے سارے خواب چکناچور ہو جائیں۔ وہ اپنے خوابوں سے محروم ہونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے غصہ پی گیا۔ اس بار اس کے خواب سینٹ مارٹن تک محدود رہے۔ وہ ایک وسیع و عریض محل کے تالاب میں پیراکی کر رہا تھا اور قہقہے لگا رہا تھا۔ اس کے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی اس کے قہقہوں میں شریک تھے۔ ایلون کو 2 ہی بچوں کی خواہش تھی، گویا وہ شہر میں شاندار گھر بھی حاصل کر چکا تھا اور 2 بچوں کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی۔ آخر وہ پیراکی کرتے کرتے قہقہے لگاتے تھک گیا اور تالاب سے نکل آیا۔ ایک عورت اس کے لیے گرما گرم کافی اور چکن سینڈوچز لیے کھڑی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ یہ ماشا تھی۔ ایلون کو دھچکا سا پہنچا، لیکن اس کا خواب ٹوٹا نہیں۔ اگلے منظر میں وہ ایک مطمئن اور مسرور آدمی کی طرح دریا کے کنارے کنارے ٹہل رہا تھا۔ اس کا آلسیشن اس کے آگے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ ایلون کا ارادہ تھا کہ کچھ دیر چہل قدمی کرے گا، پھر اپنے کسی پڑوسی رئیس کے گھر جا کر تاش یا شطرنج کی ایک بازی کھیلے گا اور کچھ گپ شپ کرے گا۔ لیکن ابھی گپ شپ کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک بار پھر ماشا نے اس کے خواب بکھیر دیے۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے اس سے مخاطب تھی۔ کہاں کھو گئے؟ کہیں نہیں، کہیں بھی تو نہیں۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، ماشا نے قدرے ناراضی سے کہا۔ بتاؤ، سب سے پہلے تم مجھے کہاں لے چلو گے؟ میں بھی تمہارے ساتھ فرانس، اٹلی اور ہندوستان دیکھنا چاہتی ہوں۔ ماشا نے آنکھیں موند لیں۔ ایلون نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اب اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ بیوی کے ساتھ تفریح کرنے کے خیال میں اس کے لیے کوئی کشش نہیں تھی۔ وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ بیوی کے ساتھ کبھی کوئی تفریح نہیں ہوتی۔ بیوی کی ہم سفری کا خیال ہی اس کے جسم پر لرزہ طاری کر گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اس خیال سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ پھر وہ چشم تصور سے یہ دیکھنے لگا کہ ماشا ہر سفر میں اس کے ساتھ ہے، اس کے پاس سامان سے بھرے ہوئے صندوق ہیں اور ٹوکریاں ہیں۔ وہ ایک قلی بن کر ماشا کا سامان ڈھو رہا تھا۔ ماشا بار بار اپنے سر درد کا ذکر کر کے سفر کا لطف غارت کیے دے رہی تھی۔ ایلون ریل میں مسلسل ایک بچے کو سنبھالے رہا، دوسرا بچہ ماشا کی گود میں ری ری کر رہا تھا۔ ریل جس اسٹیشن پر بھی ٹھہرتی، ماشا اس کے ہاتھ میں تھرماس پکڑا دیتی۔ کسی ٹی اسٹال سے گرم پانی لے آؤ، بچے کا دودھ بنانا ہے۔ ایلون ہر پلیٹ فارم پر ایک پریشان حال شوہر کی طرح ادھر سے ادھر دوڑ رہا تھا۔ کبھی اسے ڈبل روٹی کے لیے دوڑایا جا رہا ہے، کبھی کھانے کے بندوبست کے لیے۔ ہر سفر کے اختتام پر وہ ماشا کی طنزیہ گفتگو سنتا۔ تم نے اس عورت سے بات کیوں کی تھی؟ اس لڑکی کی طرف تم اتنے غور سے کیا دیکھ رہے تھے؟ اس تصور پر ایلون کے سارے ولولے ٹھنڈے پڑ گئے۔ کاش لاٹری کا ٹکٹ میرا ہوتا۔ ایلون نے آہ سی بھری اور اپنی بیوی کو غور سے دیکھنے لگا۔ ماشا اسے ایک بدصورت اور اجنبی عورت لگی۔ میں تمہارے ساتھ کبھی سفر نہیں کروں گا۔ ایلون منہ ہی منہ میں بدبدایا۔ تمہارے ساتھ بھلا کیا عیاشی ہو سکتی ہے؟ وہ اپنی بیوی سے کہنا چاہتا تھا، عیاشی ہمیشہ تنہا ہوتی ہے اور عیاشی پر صرف مرد کا حق ہے۔ بیوی کو سفر میں ساتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد پر عیاشی کا ہر دروازہ بند ہو گیا۔ ماشا اس سے مخاطب ہوئی، لیکن ایلون بہرا بن گیا۔ اس وقت وہ صرف اپنی سرگوشیاں سن رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی سرگوشیاں زہر آلود ہوتی گئیں۔ اس عورت کے ساتھ پیرس کے شاہانہ ہوٹل میں قیام کرنا کون سا اچھوتا کام ہے؟ میں ہوٹل میں اس بے ڈول سی عورت کا قیدی بن کر رہ جاؤں گا۔ میرے تنہا باہر نکلنے پر بھی اسے اعتراض ہوگا۔
مجھے ہر جگہ اس کے ساتھ رہنا پڑے گا. اس کے ساتھ میں کسی عشرت کدے میں نہیں جا سکتا اور کوئی نائٹ کلب نہیں دیکھ سکتا. میں کوئی عیش نہیں کر سکتا. کسی ہوٹل میں اس کا غلام بن کے رہنے سے تو بہتر ہے کہ اسی گھر میں رہا جائے. میں اس گھر میں اس کا حکمراں ہوں. یہ اس گھر میں مجھ سے یہ سوال نہیں کر سکتی کہ میں کہاں جا رہا ہوں, کہاں سے آ رہا ہوں. اس گھر میں اس عورت کے ساتھ قید عزت کی قید تو ہے. یہاں میرے دل میں امید کی ایک کرن روشن ہے کہ عیش کی کوئی گھڑی کسی دن بھی آ سکتی ہے. کوئی بھی حسینہ کسی بھی لمحے میری زندگی میں شامل ہو سکتی ہے جس کی میں ماشا کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دوں گا. کس سوچ میں ہو؟ ماشا نے پھر اسے خیالات سے باہر نکالا. کہاں کھو گئے؟ کہیں نہیں. ایلون کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی. وہ گہری نظروں سے ماشا کا سراپے کو ٹٹولنے لگا. ماشا کبھی خوبصورت ضرور تھی مگر اب ایلون کے لیے اس کے جسم میں وہ جاذبیت نہیں رہی تھی جس کی خاطر وہ اپنی انا بیچ دیتا اور صرف 1,00,000 روبل کے لیے اپنی آرزوؤں کا سودا کر لیتا. یہ عورت مجھے کبھی تنہا نیپلز نہیں جانے دے گی. یہ تو مجھے کیلن تک بھی تنہا نہیں چھوڑے گی. نہ چاہتے ہوئے بھی ایلون کے دل میں نفرت سی پیدا ہو گئی. 1,00,000 روبل حاصل ہوتے ہی ماشا بدل جائے گی. اپنی رقم تالے میں رکھے گی. مجھ سے گن گن کے بدلے لے گی. مجھے جلانے کے لیے اپنے رشتہ داروں پر نوازشیں کرے گی. ماشا کے رشتہ داروں کے متعلق سوچتے ہی ایلون کے ذہن پر ہتھوڑے برسنے لگے. ماشا کے بہن بھائیوں, چچا, پھپھا, پھوپھی, خالہ اور ماموں کو وہ سخت ناپسند کرتا تھا. اس نے ان کے اپنے گھر میں داخل ہونے پر بھی پابندی لگا رکھی تھی. ماشا کی 1,00,000 کی لاٹری کا ذکر سنتے ہی وہ سب میرے گھر پر یلغار کر دیں گے. ماشا کے کئی اقربا کی صورت دیکھنا بھی ایلون کو گوارا نہیں تھا. وہ ماشا کی ماں سے بھی سخت بیزار تھا. لیکن ماشا کے 1,00,000 روبل کے مالک بن جانے کے بعد وہ اس کے رشتہ داروں اور اس کی ماں کو اپنے گھر میں گھسنے سے نہیں روک سکتا تھا. اوہ میرے خدا! ایلون کو اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہوا. اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا. آنکھیں بند ہونے کے باوجود ایلون یہ سب دیکھ رہا تھا کہ ماشا کے سب رشتہ داروں نے اس کے گھر پر ہلہ بول دیا ہے اور وہ منافقت سے مسکرا رہا ہے اور ان کی بیہودہ باتوں پر ہنس رہا ہے اور ان کی آؤ بھگت کر رہا ہے اور جن لوگوں سے اسے گھن آتی تھی انہی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے. یہ بہت بری صورتحال ہے. ایلون ماشا کے رشتہ داروں کے سامنے جھکنے سے مر جانا بہتر سمجھتا تھا. ماشا کے عزیزوں نے ایلون کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا مگر ماشا تھی کہ انہی کے گن گاتی تھی. اس پر اکثر میاں بیوی میں تلخ کلامی بھی ہو جاتی تھی اور اختتام ہمیشہ ماشا کی ہار اور ایلون کی جیت پر ہوتا تھا. لیکن 1,00,000 روبل کے مالک بن جانے کے بعد ماشا کے خاموش رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ نہ صرف خود شیرنی ہو جائے گی بلکہ اسے بھی اپنے میکے والوں کی مدسرائی پر مجبور کر دے گی. ایلون پر ایک دائمی عذاب مسلط ہو جائے گا, سسرالی رشتہ داروں کا عذاب. نہیں نہیں, ایلون تھرا گیا. محض 1,00,000 روبل کے لیے میں اپنی پوری زندگی تباہ نہیں کروں گا, اپنی انا قربان نہیں کروں گا اور اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کروں گا. اس فیصلے سے ایلون کو ایک عجیب سکون ملا. بے اختیار اس کے ہونٹوں پر ایک قہقہا پھسل آیا. کیوں ہنس رہے ہو؟ ماشا کے لبوں پر بھی مسکراہٹ کھیلنے لگی. تمہاری معصومیت اور سادگی پر ہنس رہا ہوں. ایلون نے ماشا کو بازوؤں میں بھر لیا. کچھ توقف کے بعد ایلون سنجیدگی سے بولا, ماشا معاف کرنا, تمہارا کوئی انعام وغیرہ نہیں نکلا. میں محض مذاق کر رہا تھا. انعام یافتہ ٹکٹ کا نمبر 26 نہیں 46 ہے. یہ جملہ ادا ہوتے ہی ایلون کو گویا ایک بھاری بوجھ سے نجات مل گئی. وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا. ماشا کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی. تم نے ایسا مذاق کیوں کیا؟ ماشا کچھ دیر اس سے روٹھی رہی. اگر مجھے خوشی سے اختلاج ہو جاتا تو؟ میں مر جاتی تو؟ ہاں ہاں ہاں. ایلون دل کھول کے ہنسا, پھر اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو منانے لگا. ماشا جلد ہی من گئی اور کچھ دیر بعد گہری اور بے خواب سی نیند میں چلی گئی. ایلون کو بھی نیند آ رہی تھی مگر اس کے ذہن پر اب کوئی فکر سوار نہیں تھی. وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی معصوم بیوی گزشتہ 15 برس سے اسے مجازی خدا کا درجہ دیے ہوئے ہے, اس کے ساتھ اطاعت کی زندگی بسر کر رہی ہے اور اس کے ہر جھوٹ سچ پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کی عادی ہے. ماشا کبھی تصور بھی نہیں کرے گی کہ آج ایلون نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے. اس نے اخبار پرزے پرزے کر کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا. ایلون کا خیال درست نکلا.
صبح ماشا کو نہ لاٹری یاد رہی نہ انعام کا خیال آیا۔ ایلون کو ناشتہ کرا کے وہ اسے رخصت کرنے کے لیے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس وقت تک مسکراتی رہی اور میاں کو ہاتھ ہلا ہلا کے الوداع کہتی رہی جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔